معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت بارش کرے اور ہم صراط مستقیم پر قائم رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صراط مستقیم ایک واحد ذریعہ ہے جو ہماری کامیابی کا ضامن ہے، اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل سکتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے لگا ہوں جسے ہم مسائل بیان کرتے ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن خدا، نبی اور دین کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ کیا اسے اس بات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنے اس ایمان کا اظہار کرے، یا اسے ایک انڈرسٹوڈ یعنی ایک ایسی بات سمجھی جائے گی کہ جو اس کے ایمان میں شامل ہوگی؟ بات ہے اللہ، نبی اور امتی کے مقام کے بارے میں۔ اللہ کا مقام کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اور ایک امتی کو کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور سب سے زیادہ ضروری بات بھی یہی ہے۔ دوسرے پر اعتراض کرنے سے پہلے اسی بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کا کیا مطلب لیتا ہے، اس سے کیا سمجھتا ہے۔ کسی بھی مومن سے پوچھیے، کسی بھی مسلمان سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، نہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں خود مختار ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کرنے کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں اللہ کے بارے میں موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ تصور نہیں رکھتا، اللہ کو اس طرح سے نہیں پہچانتا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی منشا کا مختار ہے، اور وہ عطا کا منبع ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے، جس کو چاہے جتنا دے اور نہ چاہے نہ دے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، اس کا ارشاد ہے واسعت کل شیء رحمتی، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ ہے وہ مقام الہیت، جسے ہم الہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، مالک و مختار کہتے ہیں۔ اب آئیے نبی کا مقام کیا ہے، ہم نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان نبی کو، رسول کو خالق سمجھتا ہے؟ خود سے ہر چیز کا مالک سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ نبی
خدا کا نمائندہ ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، اور ہر چیز اسے خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ جس قدر چاہے خدا نبی کو عطا فرما دے۔ اب اگر ایک آدمی بات کرتے ہوئے اس بات کا، اپنے اس ایمان کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن سمجھا یہی جائے گا کہ عموماً جو مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ نبی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو پیدا کیا ہوا ہے، جس طرح اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ ہے جو انبیاء کو مقام نبوت، مقام رسالت عطا کرتا ہے، اور انہیں ہر چیز عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا ہوا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ لیکن کلام کا راز دیکھیے، کلام کا مرتبہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، کسی چیز کو منہا نہیں کیا۔ کس چیز کو عطا کیا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے تو کیا ہمیں ہر بات کرنے سے پہلے یہ کہنا ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک مومن کا ایمان ہی اس کی بنیاد ہوتا ہے، وہ اسی بنیاد پر بات کرتا ہے، چاہے وہ زبانی طور پر اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، اور اسے ہر بات سے پہلے اظہار کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اور امت نبیوں کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، ان کی اتباع کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو کس لیے دیتا ہے؟ امت کے لیے دیتا ہے کہ آپ نے یہ امت میں تقسیم کرنا ہے، امت کو دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں ہی رازق ہوں، جس کو جتنا چاہے دوں، تو کیا اس بات میں وہ بات شامل نہیں ہو جاتی انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اگر ظاہری نظر سے آپ دیکھیں گے تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محلات تھے، زر و جواہر تھے، گھوڑے گاڑیاں تھیں؟ چلو گاڑی تو آج کے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کے لحاظ سے اونٹ گھوڑے جو گنے جاتے تھے، وہ پیسہ دولت مال جو گنا جاتا تھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت تھی؟ شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صاحب نصاب نہیں رہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اور کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا ہوا تھا، اور قرآن کی یہ آیت مبارک انا اعطیناک الکوثر؟ معزز ناظرین سامعین، آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے بعد جو میری ویڈیو آ رہی ہے اس کا موضوع ہے آج کے دور میں ایمان کو کیسے بچایا جائے۔ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اب آتے پھر واپس اپنے موضوع کی طرف۔ امت نے کہاں لینا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ نظامات قائم کیے ہیں اس جہان میں، یا نظام نہیں ہے؟ آپ جس طرف بھی دیکھیں گے آپ کو نظام ملیں گے، آپ کو طریقہ کار ملیں گے، اور آج کی سائنس کی ترقی تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہر طرف نظامات ہی نظامات ہیں، نظام کے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جب نظام کے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظامات قائم کیے ہیں انہی کے تحت ملے گا۔
کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آپ کے گھروں میں زر و جواہر کی بارش کر دے، ہیرے جواہر کی بارش ہونے لگے تو مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں زر و جواہر کی بارش کی ہو۔ اسے ان قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہے اور ان قوانین کے مطابق ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو جنگ احد یاد نہیں ہے؟ سردار الانبیاء صحابہ کرام، لیکن یہاں ذرا سی بھی اصول سے خلاف ورزی ہوئی صحابہ کرام سے، وہ کمی واقع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ذرا سا ادھر ادھر ہو گئے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا، اور سردار الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات کو بھی زخم اٹھانے پڑے۔ یہ کیا تھا کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ خود سے سارے کام کر لیتا؟ کیا اس کے لیے کوئی مشکل تھا وہ سارے جہان کو مومن کر دے؟ لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ نظام ہے، قوانین ہے، قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا، ان کے مطابق کام کرنا پڑے گا، اور امت کو جو بھی رہنمائی ملے گی وہ اپنے انبیاء سے ملے گی۔ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں جلد وہ دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اور جگہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ مَّا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے حاصل نہیں کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے حاصل کریں گے تو کیا ہم کو ان سے مانگنا نہیں پڑے گا، ان سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا؟ جیسا کہ ایک دفعہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یعنی اس میں بھی شرط لگا دی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرتے ہیں، معزز ناظرین سامعین، امت، نبی اور خدا اور الہ، یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک نظام ہے، اسی نظام نے عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق ہر کام ہونا ہے۔ اگر آپ اس نظام کو، اللہ کے مقام کو، نبی کے مقام کو اور امتی کے مقام کو چھوڑ دیں گے تو یہی جہالت ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات کرنے سے پہلے اس بات کا اظہار کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اسی کی رضا چلتی ہے، اسی کی منشا چلتی ہے، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ کیونکہ جب وہ مومن ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ جماعت اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، اور ہر بات اس کو اس کا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بات سے پہلے وہ اس کا اظہار کرے، کیونکہ وہ ایمان لا چکا۔ اب اگر آپ اس بات کو دیکھ کے غور کریں گے تو اکثر مسائل میں جو ہمیں تنازع ملتا ہے وہ اسی بات کو نہ سمجھنے سے ملتا ہے کہ ایک مومن اس بات کو چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان اس کا اظہار کرے یا نہ کرے تو اس کا ایمان اسی پر ہوتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ عطا کرتا ہے۔ اب کیا کچھ عطا کرتا ہے وہ جانے اور لینے والا جانے۔ جو بھی سوال کرتا ہے وہ دیتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ خالی ہاتھ تو وہ جانے دے جس کے پاس کچھ کمی ہو۔ معزز ناظرین سامعین، اس پوری بات کا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے، ہر چیز خدا ہی کی ہے۔
یہاں تک کہ ہمارا سانس لینا بھی خدا کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ اگر وہ زبانی طور سے اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن مانتا یہی ہے۔ اور مقام نبوت اللہ سے جو ملتا ہے نبی کو ملتا ہے، اور نبی آگے تقسیم کرتا ہے۔ واللہ یؤتی وأنا معنا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ کرے یہ جو بات میں نے مقام الہی، مقام نبوت اور امتی کے مقام کی بات کی ہے، یہ میرے آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے، اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا رہے اور ہمیں بھٹکنے سے بچاتا رہے، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔